الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں اور گھروں میں سننے والی معزز خواتین، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے. تمام انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے. انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں. ایک تو اس کی دنیاوی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے. دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے. یہ دنیا یہ کھیت ہے، یہاں کھیتی کرنے کا وقت ہے اور یہ کھیتی کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ فصل کاٹنے کی جگہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. تو دنیا یہ دنون سے ہے، اور دنون کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا. چونکہ دنیا ہم سے قریب ہے اور ہم سب نے اس دنیا کے اندر میں قدم رکھا ہے، اس اعتبار سے دنیا ہم سے قریب ہے. اور آخرت کا معنی دور ہونا، اور آخرت کو آخرت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد پیش آتی ہے اور وہ ہم سب سے دور ہے. حالانکہ یہ سب یہ ترجمہ اور یہ میننگ ڈکشنری کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا. فرمایا جس کو تم دور سمجھتے ہو حالانکہ وہ تو قریب ہے. وَنَرَاهُ قَرِيبًا ہم آخرت کو تم دور سمجھتے ہو لیکن ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ کہ جو شخص مر جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، فوراً اس کے اوپر قیامت شروع ہو جاتی ہے. ایک قیامت صغریٰ ہے اور ایک قیامت کبریٰ ہے. جو میدان محشر قائم ہوگا، اولین اور آخرین سارے انسان جمع ہوں گے، وہ ہے قیامت کبریٰ. اور ایک ہے انسان جیسے ہی آنکھ بند ہو جاتی ہے، دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، اور اب جیسے ہی قبر میں جائے گا اب یہ قیامت صغریٰ اس کے اوپر قائم ہو جائے گی. چھوٹے موٹے سوال اب شروع ہو جائیں گے، اور بڑے بڑے جو سوالات ہیں، حساب و کتاب ہے، وہ تو بڑے قیامت کبریٰ کے اندر میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اولین اور آخرین کو جمع کریں گے، اس وقت اللہ حساب دیں گے.
لیکن چھوٹے موٹے مسائل اسی قبر سے سوال شروع ہو جائیں گے۔ تو جیسے ہی اللہ کے حبیب نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جیسے ہی انسان انتقال ہوتا ہے اس کے اوپر قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر، رواہ ابن ماجہ۔ فرمایا کہ تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر عذاب قبر اسی سے ہوا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چغل خور اور چغلی کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی عذاب قبر کے اندر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور ایک قبرستان اور راستے سے آپ کا گزر ہوا تو لوگ قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیلی گل ٹہنی کو سرسبز ٹہنی کو توڑ کر آپ نے وہاں گاڑ دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ فرمایا کس بنیاد پر؟ کہ ایک تو اس وجہ سے کہ جو عام طور پر یہ قبر والا جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے نہیں تھے، اور دوسرا جو آدمی تھا فرمایا یہ چغل خور تھا، غیبت کی وجہ سے چغلی کی وجہ سے فرمایا یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بخاری کے درس میں فرمایا تھا، ابن العربی کے حوالے سے اور آپ کی خطبات میں بھی یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کہانی یا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ کسی زمانے کے اندر میں کچھ لوگ سفر کے لیے جا رہے تھے، تو جب کوئی سفر میں جاتے تو اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے، ان سے کچھ نصیحت حاصل کرتے، پھر وہ سفر میں جاتے۔ جیسا کہ عام طور پر یہ دستور ہے کہ جب سفر میں جاتے تو گھر والوں سے مل کر سب جاتے ہیں، تو اس وقت جو نیک لوگ تھے، بڑے بوڑھے تھے، انہوں نے کہا کہ تم سفر میں جا رہے ہو لیکن ہماری ایک نصیحت ہے۔ فرمایا تمہیں کیسی بھی تمہارے اوپر بھوک ہو اور کیسے ہی فقر و فاقہ آ جائے اور کتنی شدت سے بھوک لگے، لیکن کسی جانور کا بچہ تم ذبح کر کے نہ کھانا، اور خاص طور پر فرمایا ہاتھی کے بچے کو ذبح کر کے نہ کھانا۔ اب یہ لوگ سفر میں گئے اور سفر میں جانے کے بعد بہت دور نکل گئے، کئی دن ہو گئے اور ان کے پاس جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب ان کے پاس کچھ نہیں کھانے کے لیے، تو ان کے سامنے ایک ہاتھی کا بچہ نظر آ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے منع بھی کیا، جب ہم نکل رہے تھے تو ہمیں منع کیا تھا کہ ہم ہاتھی کے بچے کو خاص طور پر اس کو نہ ذبح کریں، لیکن چونکہ بھوک بڑی شدت سے لگی ہوئی تھی، انہوں نے اس ہاتھی کے بچے کو پکڑ کر انہوں نے ذبح کیا اور کھا گئے۔ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 3 جانور ایسے ہیں کہ جن کی قوت شامہ بڑی تیز ہے۔ ایک تو ہے سانپ، اور ایک ہے چیونٹی، اور نمبر 3 ہاتھی۔ فرمایا ان کی قوت شامہ بڑی تیز ہے۔ اب وہ ہاتھی، جن لوگوں نے افریقہ کا اور زامبیا وغیرہ کا سفر کیا ہوگا، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھی اکثر اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں۔ بہرحال تو ہاتھی اپنے بچے کی تلاش میں نکلا، بہت دور دراز نکل گیا، اس کو کہیں بچہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے بچے کو ذبح کر کے کھا گئے تھے، وہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھی اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے اس درخت کے نیچے آیا اور اس کو معلوم ہو گیا کہ انہی لوگوں نے میرے بچے کو ذبح کر کے کھا گئے۔ فرمایا ہاتھی نے جن لوگوں نے اس کو کھایا تھا ان کے اوپر ہاتھی نے اپنے پاؤں رکھ دیا، ان کو پچھاڑ دیا اور ان کو مار دیا۔ یہ تو ہو گیا ایک واقعہ۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، فرمایا تو اسی طرح فرشتے بھی اس کو پچھاڑ دیتے ہیں۔ کب؟ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ فرمایا ایمان والو، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کسی کی چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں
کہ جس طرح ہاتھی نے اپنے بچہ ذبح کیے اور کھانے والوں کو جس طرح پچھاڑ دیا، اگر انسان دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرے گا اور اسی طرح غیبت کرتا رہے گا، چغلی کرتا رہے گا، تہمتیں لگاتا رہے گا، اور فرمایا اسی حالت میں موت ہو گئی، تو فرمایا جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو جب ہمارے منہ سے بدبو آئیں گے، فرشتے بھی ہمیں اسی طرح پچھاڑ دیں گے جس طرح ہاتھی نے اپنے بچے کو کھانے والوں کو پچھاڑ دیا۔ تو میرے بھائیو، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تو میں یوں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر جاتا ہے اس کے اوپر قیامت شروع ہو جاتی ہے، قبر ہی سے اس کے سوال و جواب شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہوگا من ربک، آیا تو توحید لے کر آیا ہے یا شرک لے کر آیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تو کس نبی کو فالو کرتا تھا، تو کن کو اپنا آئیڈیل بناتا تھا؟ جس نے محسن انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساقی کوثر، فخر و مکرم، اور قیامت کے دن آپ کے ایک ایک سجدے کی برکت سے ہزاروں کی بخشش ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فالو کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ تیرا دین کیا ہے؟ یہ قبر ہی سے یہ سارے سوال و جوابات شروع ہو جائیں گے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو انسان دور سمجھتا ہے کہ آخرت بہت دور ہے، حالانکہ اللہ فرماتا ہے انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت، دنیا ہی سے موت جب انسان کی ہوتی ہے اور قیامت شروع ہو جاتی ہے، تو پھر ہم سب کو اپنی زندگی کو اچھا اور بہتر بنانے کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سب کو یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اچھی بنائیں، ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ جس زندگی کے پیچھے ہم نے 50 سال 70 80 سال لگا کر بہتر سے بہتر کپڑا پہنا کر، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہنا کر اپنے جسم کو، بدن کو آراستہ کر دیا، سوارا، اس کے ہمیں اپنے جسم کی تو بڑی فکر کی، لیکن ہماری جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد ہے، ابد الآباد زندگی ہے، اس کی ہم نے کتنی فکر کی؟ اس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہو جائے، ہمارے کیریکٹر اچھے ہو جائے، ہماری زندگی اچھی سنور جائے، اور ہمارے اخلاق اور ہماری عبادت اچھی سے اچھی بن جائے، کہ جس کو لے کر ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے خوش ہو جائے۔ ہم دنیا کتنی ہی کما لیں، دنیا کے اندر میں کتنا ہی کچھ کر لیں، لیکن فرماتے ہیں یہ دل میں نہیں آنا چاہیے، یہ دنیا باہر ہونی چاہیے۔ دنیا، انسان کے ساتھ دنیا کے اسباب لگے ہوئے ہیں، انسان کو دنیا کمانا ہے، لیکن ہر وقت اسی کے پیچھے اور اسی کے اندر میں دھن اور اسی میں لگن ہو جائے اور اسی میں مگن ہو جائے کہ کچھ بھی آخرت کی فکر سے دوچار اور آخرت کی فکر بالکل ختم ہو جائے، تو میرے بھائیو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پہرہ داری کرے گا، آج رات کون دربان بنے گا؟ تو دو صحابی نے فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام ہم دونوں پہرہ داری کریں گے، حفاظت کریں گے۔ ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی تھے، فرماتے ہیں ہم پہرہ داری کریں گے۔ اب دونوں صحابی نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم دونوں پوری رات جاگ کر کیا کریں گے، کیوں ہم میں سے ایک سو جائے اور ایک پہرہ داری کرے؟ تو ایک صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رات کے شروع کا حصہ میں جاگتا ہوں، جب پچھلی رات کا حصہ ہے تو آپ بیدار ہو جانا، میں سو جاؤں گا۔ اب یہ صحابی بیدار ہے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، فرمایا کب تک میں بیدار رہ کر کیا کروں گا؟ لاؤ میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے، فرمایا انہوں نے نماز کی نیت کی اور 2 رکعت کی اور اس کے اندر میں سورہ کہف شروع کر دی۔ سورہ کہف پڑھتے ہی رہے۔ فرمایا
کہ اسی حالت میں کسی نے تیر مارا اور آپ کے بدن پر تیر لگا جس سے خون نکلتے رہے اور آپ نماز پڑھتے رہے. 2 رکعت ختم کرنے کے بعد اپنے مہاجر صحابی سے کہا، بھائی سے کہا کہ بھائی اٹھو بیدار، مجھے خون نکلا. فرمایا اتنا زیادہ خون نکل رہا ہے اور آپ نے مجھے بیدار نہیں کیا. فرمایا میں نماز میں تھا اور مجھے ایسی حلاوت محسوس ہو رہی تھی، میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں نماز توڑ دوں. یہ اور مسئلہ ہے کہ اب نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور یہ خون کی حالت میں وضو ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اور مسائل ہے. بہرحال میرے بھائیوں، ان کی نماز، اس نے نماز شروع کی اور ان کو نماز کے اندر میں، تلاوت کے اندر میں ایسی حلاوت محسوس ہو رہی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک رات فرمایا میں نے 2 رکعت کی نیت باندھ لی اور میں پڑھتی رہی. سردی کی رات تھی، بڑی لمبی رات تھی اور 2 رکعت ختم نہیں ہوئی کہ صبح سویرے اذان ہو گئی. فرمایا اللہ تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ میری 2 رکعت بھی مکمل نہیں ہو گئی. ان لوگوں کو عبادت میں شوق آتا تھا، اللہ کے سامنے رونے سے ان کو بس نہیں ہوتا تھا، اور ہمارا سونے سے ہم تھکتے نہیں. میرے بھائیوں، ہم اپنی آخرت کی فکر کریں. ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ سورت نازل فرمائی، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. اے میرے محبوب، جب مکہ فتح ہو جائے اور اللہ کی طرف سے نصرت ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اور لوگ جوک در جوک اور اللہ کے دین میں داخل ہو، تو اب آپ کا کام ختم ہو گیا. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب کیا کرنا ہے؟ دنیا کے اندر میں جب کامیابی ملتی ہے تو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، خوشی سے پھول نہیں سماتے اور بہت خوشیاں مناتے ہیں. لیکن اللہ کے حبیب سے فرمایا اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. تو ہمارے پاس آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ کو آخرت کی کرنسی لے کر آنا پڑے گا. اور آخرت کی کرنسی یہ کرنسی نہیں ہے، یہ کرنسی وہاں نہیں چلے گی. آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. آپ تسبیح بیان کیجئے، آپ تحمید کرو، آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر آپ کہتے رہو. اور تسبیح کا ایک معنی نماز ہے، آپ نماز پڑھتے رہو، آخرت کی فکر میں لگ جاؤ. اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ عبادت کرے اور خوب شوق سے کرے. یہ دنیا کی زندگی ختم ہوگی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الدنیا دار العمل بلا حساب. دنیا یہ عمل کی جگہ ہے، یہاں حساب کچھ نہیں ہوگا. اور والدار الآخرہ والآخرۃ دار حساب بلا عمل. اور آخرت جو ہے وہ عمل کی، وہ حساب کی جگہ ہے، وہاں عمل کچھ نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، عبد الملک بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. خطبۃ اسلم میں ہے کہ عبد الملک اپنے درباریوں کے ساتھ مدینہ المنورہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے درباریوں سے اور اپنے رفقا سے کہا کہ مجھے کسی بڑے آدمی سے، کسی متقی، کسی پرہیزگار، کسی زاہد انسان سے میری ملاقات کروائیے. تو انہوں نے ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروائی. تو عبد الملک نے ابو حازم تابعی سے فرمایا کہ ہمیں آخرت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ تو ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے دل میں بس چکی ہے، اب آبادی سے ویرانے کی طرف جانے سے تمہارا ڈر لگتا ہے. تم نے اپنی ساری محنت اور اپنی ساری کوشش تم نے دنیا کے پیچھے لگا لی، اس لیے تمہیں آخرت سے ڈر لگتا ہے. تو ابو عبد الملک بن مروان نے ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ انسان قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کس حالت میں حاضر ہوگا؟ تو ابو حازم تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح ایک پردیسی اور ایک اجنبی انسان
کسی سفر سے جب اپنے گھر آتا ہے تو کس قدر خوشی کے ساتھ اور حساس بساس بغیر کسی غم کے وہ اپنے گھر والوں سے ملتا ہے، اپنے بچوں سے ملتا ہے، اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا۔ فرمایا اسی طرح انسان قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو انسان بوڑھا ہوگا، جس کے نامہ اعمال اچھے نہیں ہوں گے، فرمایا وہ اس حالت میں قیامت کے دن اٹھے گا کہ جس طرح فرمایا ایک آقا کا بغور غلام ہو اور وہ بھاگ گیا ہو اور اس کو پکڑ کر جب آقا کے پاس لایا جاتا ہے تو وہ مارے ڈر کے کانپتا ہے کہ کہیں میرے اوپر سزا نافذ نہ ہو جائے، مجھے کیا کیا سزا دی جائے گی، معلوم نہیں مجھے پھانسی کے تختے کے اوپر اور سولی پر مجھے چڑھا دیا جائے۔ فرمایا اسی طرح ایک انسان اور برا انسان اس طرح قیامت کے دن آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے جب یہ بات سنی تو اس وقت ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو میرے بھائیو، ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، تو ہمیں آج یہ دنیا جو ہے یہاں عمل کی جگہ ہے، یہاں ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بنائے، عمل کرے، آخرت کو بنائے اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کو بنائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ فرمایا دنیا کے اندر میں اجنبی اور پردیسی کی طرح رہو کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، جب وہ سفر میں جاتا ہے تو کبھی اس کی یہ منزل کبھی دوسری منزل۔ فرمایا اس طرح دنیا میں وہ پردیسی اور اجنبی آدمی رہتا ہے۔ فرمایا تم بھی اسی طرح اپنی زندگی گزارو۔ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، وہاں عدل اور ترازو قائم کیے جائیں گے، وہاں حساب و کتاب شروع ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من مات قامت قیامتہ، جو انسان مر جاتا ہے اسی وقت سے اس کے اوپر قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے، اس دنیاوی زندگی کے، انسان کی زندگی کے دو رخ ہیں، ایک دنیاوی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ ان دونوں رخوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، پھر ہم اپنا فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔